السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عجائب القرآن، جس میں ہم بات کریں گے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں، اور قرآن مجید میں موجود جو انبیاء کرام کے مختلف واقعات ہیں ان کا ذکر کریں گے، ان کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے جنتی لاٹھی کے بارے میں کہ جنتی لاٹھی کیا ہے۔ جنتی لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ کتنی قدیم ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ کس نبی کے پاس موجود تھی، اور اس سے کیا کیا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیے، اور کون کون سے معجزات کا ظہور اس لاٹھی کے ذریعے ہوا۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کو مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یک کے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام کو بطور میراث یہ عصا مبارک ملتا رہا، ان کے پاس موجود رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس قیام فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ مبارک لاٹھی، وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اپنے وطن کی طرف آپ واپس روانہ ہوئے تو راستے میں مقدس وادی مقام طوٰ کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سے سرفراز فرما کر آپ کو منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز کے ساتھ آپ سے کلام فرمایا اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، عرض کی یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس پر اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک سے بہت سارے کام لیتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں تبلیغ کی غرض سے گئے تو فرعون اور فرعونیوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا، تو اب اس عصا مبارک سے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جس کے بارے میں ہم آگے ذکر کریں گے۔